سب سے پہلے میں اس مدرسے کے رزلٹ کا اعلان کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس مدرسے کے رزلٹ کا اعلان کروں گا۔ ہمارے ادارے میں الحمدللہ 21 طلباء یہاں پہ حفظ کر رہے ہیں اور 15 طالبات حفظ کر رہی ہیں، اور اس سال الحمدللہ ہمارے ادارے سے 2 طالب علم اور 2 طالبات نے قرآن پاک مکمل یاد کیا ہے، تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور ہمارا ادارہ سال بعد جو یہاں پہ امتحان ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ بہت ہی اچھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو اس سال اول پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمد بلال بن تنویر احمد، مولانا عبدالواحد سلفی صاحب تشریف لائیں۔ کیمرہ اس طرف، کیمرہ زوم۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ حنزلہ سجاد بن سجاد احمد بٹ، تیسرا انعام حافظ جواد انعام بن انعام الحق، اب وہ دونوں طالب علم میں ان کو دعوت دوں گا، وہ سٹیج پہ آئیں گے جنہوں نے مکمل حفظ کیا ہے۔ حافظ انشال انجم بن شکیل انجم، سند اس طرح سامنے کرو۔ الحمدللہ یہ وہ خوش کن لمحات ہیں جس کی تڑپ میں ہر باپ ہوتا ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لمحات۔ حبیب الرحمن ضیاء صاحب دوسرے بچے کو انعامات سے نوازیں۔ حافظ محمد طیب بٹ بن اشفاق احمد بٹ، ماشاءاللہ۔ جی اب میں ان بچوں کو بلاؤں گا جنہوں نے اس مدرسے میں اس سال ناظرۃ القرآن مکمل کیا ہے۔ سب سے پہلے عادل شہباز بن شہباز احمد، چاچا نے بلائیے جی۔ رخسار صاحب آ گیا ہے، رخسار جی، چاچا کدھر سے چھپائی بیٹھا ہوں جلدی دوسرا بچہ
دوسرا بچہ ناظرات القرآن مکمل کرنے والا تشریف لائیں گے قاری عمر صاحب محمد حمزہ بن وقاص احمد. جلدی ہو جی. اس سے اگلا بچہ عبداللہ اسلم بن اسلم خان تشریف لائیں عبدالجبار سلفیس. اس سے اگلا بچہ حافظ استحسان الرحمن بن عبد الشکور انجمی. قاری عباس. اس سے اگلا عمار اسد بن اسد علی. عمار اسد عمار اسد جی. عمار کی طبیعت خراب ہے، یہ عمار کا چھوٹا بھائی ہے اور اس نے بھی ناظرات القرآن مکمل کیا ہے، اس کی بھی سند دی جاتی ہے. سجیل ہادی بن اسد علی. سجیل ہادی بن اسد علی نام صدیقی سے. فہد انعام بن انعام الحق. محمد حسان بن مظفر علی. وجاہد علی بن شبیر احمد. حبیب اللہ بن ناظم حسین. مزمل حسین بن عابد حسین. نبیل شہزاد بن محمد عارف. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے وہ بچے کہ جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا بھلا پھولا ہے یارب، بھلا پھولا ہے یارب یہ چمن ہماری امیدوں کا، بھلا پھولا ہے یارب یہ چمن ہماری امیدوں کا، جگر کا خون دیا ہے یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں، جگر کا خون دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں. اب صرف 10 منٹ کے لیے تشریف لائیں گے اس مدرسہ کا تعارف کروانے کے لیے حضرت مولانا عبد المنان صدیقی صاحب حافظہ اللہ خطیب مسجد حاضر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے کلام مبارک کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلا شبہ اس ذکر قرآن مجید کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید کی حفاظت 2 طریقے سے ہوئی ہے. ایک طریقہ قرآن مجید کی کتابت کا جس کو کتابت وحی کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترتی اور کاتبان وحی ان کو لکھ لیتے، اور آگ پر، پتھر کی سلوں پر، کھجور کے تنوں پر. قرآن مجید کی حفاظت کا پہلا طریقہ کتابت وحی کا تھا. کاتبان وحی اس کو لکھتے اور وہ آج قرآن مجید مصحف
دو گتوں میں بند کتاب کی صورت میں ہمارے پاس کتابت وحی کی حفاظت کے ساتھ محفوظ موجود ہے، اور حفاظت قرآن کا دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کے سینوں کو بنایا ہے۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ میں دور نہیں جاتا، مدارس نے ہمیں قاری المکری فضیلت الشیخ قاری شفیق نور پوری صاحب عطا کیے ہیں۔ کیا دیا مدارس نے؟ اللہ کی قسم ہے، نماز کے اندر میں ان کی تلاوت کو جب سماعت کر رہا تھا، واللہ ایسی کیفیت تھی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور جب سامنے بیٹھ کے ان کی تلاوت کو سنا، یہ تو ایک چراغ ہے، یہ تو ایک شمع ہے۔ مدارس نے، لوگ سوال کرتے ہیں لبرل سیکولر جن کو بڑا مان ہے اپنی آکسفورڈ اور کیمبرج کی ڈگریوں پر، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ آؤ اس مدرسہ میں اور آ کر آج کی اس تلاوت کی ویڈیو سن لو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدارس نے ہمیں قاری شفیق نور پوری جیسے قراء عطا کیے، مدارس نے ہمیں حافظ عبد المنان نور پوری دیے ہیں، مدارس نے ہمیں حافظ محمد گوندلوی جیسے حافظ منقول و معقول دیے ہیں، مدارس نے ہمیں نذیر حسین محدث دہلوی دیے ہیں، مدارس نے ہمیں فاتح قادیان ثناء اللہ امرتسری عطا کیے ہیں۔ میں اور پیچھے جاتا ہوں، مدارس نے ہمیں امام بخاری دیے ہیں، مدارس نے ہمیں امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام زہری، امام نسائی اور امام مالک جیسے حفاظ حدیث مدارس نے دیے۔ میں اور پیچھے جاتا ہوں، مدارس نے ہمیں اقرؤنا ابی بن کعب، ہمیں جناب عمر نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر ہے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو جناب زید ابن ثابت سے سیکھو، ابی ابن ابی کعب سے سیکھو۔ مدارس نے ہمیں قراء کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے جناب ابن عباس، جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب ابی ابن ابی کعب دیے ہیں، جو تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ نبوت صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والا ابی ابن کعب ہے، جو ہم میں سب سے بڑا قاری ہے۔ مدارس نے ہمیں ابی ابن کعب دیا ہے۔ میں اور پیچھے، مدارس نے ہمیں صفہ یونیورسٹی، اقامتی طلبہ کی سب سے پہلی یونیورسٹی، جناب ابو ہریرہ، اس قوم، اس ملت، اس امت کے سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں ملے ہیں، تو ہمیں کسی آکسفورڈ، کیمبرج اور دوسری یونیورسٹیوں سے نہیں ملے، بلکہ مدرسہ نبوت کے وہاں پر پڑھنے والے، چبوترے پر پڑھنے والے جناب ابو ہریرہ ہمیں مدرسہ نبوت نے دی۔ مدرسوں نے کیا دیا ہے؟ اور مدرسے تو آپ کے بچے کے کان کی اذان سے لے کے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی نماز جنازہ تک کے جتنے دینی امور ہیں اس کو سارے انجام دینے والے افراد آپ کو مدرسوں نے دیے۔ یہ ادارہ انہی چراغوں میں سے ایک چراغ ہے، انہی شمعوں میں سے ایک شمع ہے، اجالا کرنے کے لیے قرآن کا، حدیث کا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، لوگوں قرآن مجید کے سوا جتنے علوم ہیں سارے پیشے ہیں، پروفیشن ہیں، مشغلے ہیں، علوم نہیں، ہم ان کو فنون کہتے ہیں۔ کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، امام شافعی فرماتے ہیں قرآن کے علاوہ جتنے علوم ہیں سارے کے سارے مشغلے ہیں، پیشے ہیں، پروفیشن ہیں۔ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی علم آتا ہے تو علم حدیث کا علم آتا ہے، دین میں تفقہ کا علم آتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ علم کس نے دیا؟ یہ مدارس نے دیا، یہ مساجد نے دیا، یہ ہمیں ان اداروں نے دیا، اور انہی اداروں میں سے، انہی مساجد میں سے، انہی جامعات میں سے ایک جامعہ، آپ کا جامعہ، ہم سب کا جامعہ، اس شہر کا جامعہ، اس
ہوا وہ ادارہ جس نے الحمدللہ جنوری 2010 میں اپنی ابتدا کی اور 9 سال کے عرصے کے اندر آج تک الحمدللہ اس ادارے سے 40 حفاظ اللہ کے فضل و کرم سے تحفیظ القرآن کی سند لے کے فارغ ہو چکے ہیں۔ 9 سال کے قلیل عرصے میں 40 حفاظ۔ پوچھتے ہیں مدرسہ، آپ پوچھیں نا اس مدرسے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اتنا خرچہ ہوتا ہے، کیا دیا؟ میں بتاتا ہوں کیا دیا ہے۔ اس مدرسے نے 40 حفاظ دیے ہیں۔ اس مدرسے سے الحمدللہ اب تک 118 طلبہ ناظرات القرآن کی سند لے کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس مدرسہ کے 7 طالبات کا ہمارا جو شعبہ ہے وہاں سے 20 طالبات، ہماری 20 بیٹیاں تحفیظ القرآن مکمل کر کے اس کی سند لے کے الحمدللہ اپنے گھروں پر روانہ ہو چکی ہیں۔ 55 بچیاں الحمدللہ طالبات میں سے 55 طالبات الحمدللہ ناظرات القرآن مکمل کر چکی ہیں۔ 9 سال سے الحمدللہ یہ ادارہ تحفیظ القرآن کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ اب آپ کے لیے خوشخبری ہے الحمدللہ کہ ہم نے اس سال سے 1 مارچ سے الحمدللہ شعبہ تحفیظ القرآن کے ساتھ اسی چھت کے نیچے اسی اللہ کے گھر میں آپ کے بچے کو ہم نے پروگرام بنایا ہے۔ 3 سال میں مڈل بھی کروائیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ حفظ القرآن بھی مکمل کریں گے۔ آپ کا بچہ دنیا داری میں بھی انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کا بچہ جب یہاں سے حفظ کر کے فارغ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اس بچے نے تو دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کی، اب یہ بچہ جا کے 8ویں میں پڑھے، 3 سال کا گیپ پڑ گیا، 5ویں میں چھوڑ کے آیا تھا، 8ویں میں داخل ہوا، 3 سال کا گیپ پڑ گیا، تو بچہ دوسرے لوگوں سے دنیاوی فنون میں، علوم نہیں میں کہتا، علم تو قرآن ہے نا، فنون میں پیچھے رہ گیا۔ اب ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ساتھیوں کی محبت اور تعاون اور ان کے جذبے کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے شعبہ تحفیظ القرآن کے ساتھ ریگولر مڈل کا الحمدللہ آغاز کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنا بچہ ہمارے حوالے کرنا ہے۔ اس ادارے میں بہترین ماحول، صاف کشادہ بہترین ماحول ہے، سیکیورٹی کیمریز الحمدللہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، ہر طرح کی حفاظت، پاکیزہ ماحول، اخلاقی دینی تربیت، نماز، طہارت، روزمرہ کی دعائیں، یہ ساری الحمدللہ ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے رٹے رٹانے قرآن کا کیا فائدہ ہے، قرآن مجید صرف رٹ لیا تو کیا فائدہ ہے؟ الحمدللہ ہم نے ان کا اعتراض بھی دور کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قاری صاحب بھی بتا رہے تھے، ہم نے تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے تحفیظ القرآن کے ساتھ ہفتہ روزہ بچوں کی اور عام عوام کی بھی ترجمات القرآن کی کلاس بھی شروع کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ان بچوں کو یہاں پر ہم حفظ بھی کروائیں گے، مڈل بھی کروائیں گے، ترجمات القرآن بھی پڑھائیں گے، دعائیں بھی یاد کروائیں گے، طہارت، نماز، روزہ، دنیا داری کے سارے معاملات انشاءاللہ سکھائیں گے اسی ایک چھت کے نیچے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ میرے بھائیوں، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ کے اعزاء و اقارب دوستوں میں سے جو بھی بچے ہوں، آپ حفظ پلس مڈل کے لیے اس ادارے کے حوالے کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس امانت ہوں گے۔ انشاءاللہ 3 سال کے بعد آپ کا بچہ یہاں پر کھڑا ہوگا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، اور اس کو انعامات دے رہے ہوں گے بزرگ مولانا عبد الواحد سلفی اور دوسرے بزرگ، اور وہ بیٹا صرف حفظ کی سند نہیں لے رہا ہوگا، آئندہ انشاءاللہ 2 سال کے بعد وہ حفظ کے ساتھ ساتھ مڈل کی سند بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ساتھیوں کے جذبے میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت فرمائے۔ جو ہم نے اللہ کی توفیق سے کیا اللہ قبول فرمائے، اور جو مزید ہم کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں اور توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور سمع اور لالچ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے مدرسے کا تعارف سنا ہے، تو یہ ایک اعلان ہے کہ 24 تاریخ کو فردوس رحمان مسجد میں محلہ قصبہ میں قاری امان الرحمن عثمانی صاحب کا خطاب ہوگا، اور 31 مارچ بروز اتوار بعد نماز عشاء جلال الدین گاؤں میں ایک عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے۔ مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب کا خصوصی بیان ہوگا، زاہد عمران حقانی صاحب آف لاہور وہ بھی تشریف لائیں گے، خطاب کریں گے۔
تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دل جمی سے بیٹھے. اب آخری خطاب ہے اور خطاب کے بعد آپ کے لیے بہترین کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. تو آپ کی تشریف آوری کا انتظامیہ کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو عبد المنان صاحب نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اپنا بچہ اس ادارے میں دیں، انشاءاللہ ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے بلبلے کے ساتھ، نئے پرجوش انداز کے ساتھ الحمدللہ حفظ کو شروع کر رہے ہیں. ہم نے مختلف علاقوں کے دورہ جات بھی کیے ہیں کہ اس مدرسے کو کس طرح بہتر کیا جائے. ہم تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ میری یہ جان وار دو، میرا یہ وطن سنوار دو. ہم کہتے ہیں کہ اس مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ وطن کا محافظ بنے، دین کا داعی بنے. میری یہ جان وار دو، ہماری یہ جان وار دو، میرا یہ وطن سنوار دو. حرم کو جائے گی یہ راہ، گزر تو جاؤں گا، نہ جا سکا تو راہ حق پہ مر تو جاؤں گا. خدا سے جو کرے وفا، چلے جو سوئے مصطفیٰ، مجھے وہ شاہ سوار دو، میرا وطن سنوار دو. انشاءاللہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے والا یہاں کا طالب علم ہوں گا. اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا واعظ شیر بیان حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن ضیاء صاحب آف بہاڑی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك